الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صدق الله العظيم ایک درود تو پڑھے تو 10 درود رب پڑھے، ایک درود تو پڑھے تو 10 درود رب پڑھے، ایک سلام تو کہے تو 10 سلام رب کہے، امن ملے سکون ملے نبی ملے خدا ملے۔ جو روضہ رسول پر سلام جا کے تم کہو، حضور خود سنے اسے، حضور خود جواب دے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام جو بنایا ہے، اس میں ہر کسی کے ذمے میں کچھ کام دیے ہیں۔ اللہ کے ذمے جو کام ہے وہ انسان نہیں کر سکتا، اور انسان کے ذمے جو کام ہے وہ اللہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر یہ سارے کائنات کو چلانا میرے اللہ کی ذمہ داری ہے، میرے اللہ کی قدرت ہے۔ یہ نظام کوئی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اسے کوئی انسان چلا نہیں سکتا۔ اور انسان کو اگر دیکھا جائے تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے، اپنے رب کی بندگی کرے، لیکن اللہ بندگی سے پاک ہے، اللہ عبادت سے پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دنیا میں انسانوں پر کچھ حقوق دیے ہیں اور اللہ کے کچھ امر ہیں، لیکن اس ساری کائنات میں ایک امر اور ایک حکم ایسا ہے جس کو اللہ بھی کرتا ہے، جس کو فرشتے بھی کرتے ہیں، اور جس کو اللہ کے بندے بھی کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ان اللہ و ملائکتہ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے نبی کے امت کو فرما رہا ہے اور ارشاد کرتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً بے شک میں اور میرے فرشتے یصلون علی النبی، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام عرض کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے پیارے محبوب پر درود و سلام عرض کرو۔ تو یہ ایک کام ایسا ہے جس کو اللہ بھی کرتا ہے، جس کو کرنے کا فرشتوں کو بھی حکم ہے، اور جس کو کرنے کا اللہ کے بندوں کو بھی حکم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی خود درود پڑھتا ہے پیارے محبوب پر، اور اللہ کے فرشتے خود درود پڑھتے ہیں پیارے محبوب پر، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو۔ تو محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا پیارا محبوب عطا کیا جو اللہ کا پیارا، اللہ کا دلارا ہے، جو اللہ جس سے بے انتہا پیار اور محبت کرتا ہے، اور ساری امت کو فرمایا کہ جو میری اطاعت کرنا چاہتے ہیں
اسے چاہیے کہ وہ میرے محبوب کی اطاعت کرے۔ اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا۔ شب معراج پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، آپ نے دیگر انبیاء کو الگ الگ تحفے اور تحائف عطا فرمائے، بتائیے میرے لیے کیا انعام ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اے میرے محبوب، میں نے تیرے لیے وہ انعام رکھا جو آج تک میں نے کسی کے لیے نہیں رکھا۔ تو فرمایا گیا کہ قیامت تک تیرے نام میرے نام کے ساتھ جڑا رہے گا، کبھی جدا نہ ہوگا۔ جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں پر تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ چنانچہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو کلمے پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا تعلق ہے۔ اگر ہم اقامت میں اذان کے اندر غور کرتے ہیں تو اشہد ان لا الہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ کا تعلق ہے۔ اگر ہم نماز کے اندر غور کرتے ہیں تو تشہد کے اندر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا ذکر ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، اللہ کو پانا ہے تو اس محبوب کو پانا پڑے گا، اور اس محبوب کو پانے کے لیے اللہ نے ہمیں راستہ بتایا کہ ہم جتنا ہو سکے درود کی کثرت کریں گے تو ہمارا نبی سے تعلق مضبوط ہوگا، اور یہ درود ہمیں ہر موڑ پر کام دے گا۔ یہ درود یہ رحمت ہے، اور اگر ہم ایک درود پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب پر ایک درود پڑھے گا تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا، 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا، اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کروں گا، اور اس کے درجات کو 10 مرتبہ بلند کروں گا۔ تو ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اجر دیتا ہے، اور ہمارا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور جب ہم ایک درود پڑھتے ہیں تو وہ خالی ایک نہیں جاتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی درود اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آج ہم نے نیا منظر دیکھا، آخر کیا بات ہے کہ آج تک آپ نے ایسا نہیں کیا، آج آپ نے آمین کہا؟ تو فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل میرے پاس تشریف لایا اور اس نے بددعا دی اور فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ عطا کیے ہو اور وہ اپنے ماں باپ کے زندہ رہتے ہوئے اپنی جنت کو تیار نہ کر لے۔ تو ایسے شخص پر جبرائیل نے بددعا دی اور فرمایا کہ ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے، تو میں نے اس کی بددعا پر آمین فرمایا۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا ہو اور اس کے باوجود بھی اس نے اپنی مغفرت نہ کرنی ہو، تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ اور جب تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے حضور کا نام سنا، غور سے سنیے، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے پیارے محبوب کا نام سنا اور نام سننے کے باوجود آپ پر درود نہ بھیجا۔ تو ایسے شخص پر جبرائیل علیہ السلام کی بددعا ہے، اور اس بددعا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ تو محترم سامعین کرام، اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جہاں پر بھی ہم نبی کا نام سنیں، نبی کا تذکرہ سنیں، یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود دنیا میں رہتے ہوئے کام آئے گا۔ اب اس کی مثال سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک صاحب تھے جو دوسرے صاحب سے اپنے کاروبار کے لیے کچھ قرضہ لیا، اور وہ قرضہ 3000 دینار کا قرضہ لیا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ ان کا کاروبار نہ چل سکا، گھاٹے کا سودا ہو گیا۔
جس کی وجہ سے نہ وہ کاروبار چلا نہ ان کو آمدنی ملی، الٹا ان کے اوپر قرضہ چڑھ گیا۔ اب جو قرضہ دینے والے حضرت تھے انہوں نے انہیں مہلت دی اور فرمایا کہ بھائی میں تمہیں ٹائم دیتا ہوں، میں نے تمہیں جو قرضہ دیا ہے اس کو ادا کر دو۔ لیکن جو صاحب نے قرضہ لیا ان کے پاس دینے کی کوئی طاقت نہیں تھی، اب نہ کاروبار تھا، نہ ان کے پاس کوئی دولت تھی، نہ ہی تو کوئی ذریعہ تھا آمدنی کا۔ تو انہوں نے فرمایا میرے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، میں تمہیں قرضہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات بڑھتے بڑھتے قاضی تک چلے گئی، عدالت میں یہ بات چلے گئی، اور قاضی پر جب بات چلے گئی تو قاضی نے فرمایا کہ ہم تمہیں 30 دن کی مہلت دیتے ہیں کہ 30 دن کے اندر اندر آپ جو صاحب سے قرضہ لیے ہیں ان کو اپنا قرضہ ادا کر دو۔ اب قاضی کا حکم تھا، اب جواب تو کچھ دے نہیں سکے، واپس چلتے ہوئے اپنے گھر آ گئے۔ لیکن انہوں نے ایک صاحب سے سنا کہ درود شریف پڑھنے والے کا ہر حال میں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میرے پاس اب درود پڑھنے کے علاوہ کوئی کام تو نہیں ہے، کوئی کاروبار تو نہیں ہے کہ میں وہاں پر اپنا وقت ضائع کروں۔ چنانچہ انہوں نے درود پاک پر بھروسہ کیا اور پہلے دن سے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ صبح شام خالی ان کا یہی مشغلہ تھا کہ وہ درود پڑھتے جاتے اور اللہ سے دعا کرتے جاتے کہ اللہ میرے لیے کوئی اسباب بنا دے، اے اللہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں قرضہ ادا کر سکوں، لیکن آپ کے محبوب پر میں درود پڑھتا ہوں، یہی میرا ایک آسرا ہے، آپ میری مدد فرما دیجئے۔ چنانچہ ان کو اللہ کی ذات پر یقین تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے ہوئے درود پر بھروسہ تھا، چنانچہ وہ درود پڑھتے رہے یہاں تک کہ 27 دن ہو گئے۔ اب عدالت میں پیش ہونے کے لیے صرف 3 دن باقی ہیں، اور رات میں سوتے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے کہ پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، تمہاری مدد کر دی جائے گی۔ یہ آواز آتی ہے، پھر وہ صبح اٹھتے ہیں اور اس آواز پر یقین رکھتے ہیں، لیکن درود شریف کا ورد کرتے ہی رہتے ہیں یہاں تک کہ 28 کی جب رات آتی ہے اور جب وہ سو جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہارے دور کا جو بادشاہ ہے اس کے پاس جاؤ اور جا کر کہنا کہ محمد عربی کا حکم ہے کہ وہ تمہارے قرضے کو ادا کر دے۔ اب وہ فرمان سن کر خوش ہو کر بیدار ہو گئے۔ اب صبح اٹھنے کے بعد انہیں ایک کشمکش لگی ہوئی ہے کہ میں بادشاہ کے پاس جا کر عرض تو کر دوں گا کہ میرے محبوب نے حکم دیا ہے، لیکن اگر وہ ثبوت مانگے گا تو میں ثبوت کیا پیش کروں گا، میں نشانی کیا بتاؤں گا۔ وہ اسی کشمکش میں سارا دن گزار دیے۔ پھر جب 29 کی رات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں آئے اور عرض کرنے لگے تم جاتے کیوں نہیں ہو، جاؤ میرا حکم کہنا اور عرض کرنا کہ محمد عربی کا فرمان ہے کہ وہ آپ کا قرضہ ادا کر دے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے پیارے آقا، میں کہنے کے لیے تو جا رہا تھا، لیکن ایک بات مجھے صبح سے ستا رہی ہے کہ اگر وہ مجھ سے پوچھے گا کوئی دلیل ہے تو میں کیا عرض کروں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک کام کرنا، بادشاہ وقت کو کہنا کہ وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد مجھ پر 5000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا تھا، اور یہ راز صرف اس کے اور میرے درمیان ہے، یہ راز ہم دونوں کے درمیان ہے صرف، اس کے علاوہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم۔ تم یہ راز اس کے سامنے عرض کرنا اور کہنا کہ یہ بات میرے آقا نے فرمائی۔ چنانچہ وہ صبح بیدار ہوئے اور بادشاہ وقت کے پاس گئے اور عرض کرنے لگے کہ اے آقا، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا فرمائیے کیا بات ہے۔ تو انہوں نے اپنا ماجرا فرمایا کہ میں مقروض ہوں، میں قرض کی ادائیگی کے لیے آیا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس جانے کا حکم فرمایا ہے۔ تو اس نے کہا کوئی دلیل ہے تو بتاؤ، کوئی ثبوت ہے تو بتاؤ، میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ بات میرے آقا کی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی دلیل دی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا بے شک تم صحیح کہتے ہو، یہ میرے اور میرے آقا کے درمیان کا معاملہ تھا،
یہ मामला सिर्फ मेरा महबूब ही बता सकता है, तो लिहाजा तुम्हारी बात बिल्कुल सच है। चुनाचे वो अंदर गए और अंदर से 2 थैली लेकर आए और उस शख्स के हाथ में थमा कर कहने लगे कि जाओ जाकर अपना कर्जा अदा कर दो, और दूसरी थैली में फिर 3000 दीनार देकर अर्ज करने लगे कि तुम कर्जा देने के बाद तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारी जरूरियात को पूरा करने के लिए ये 3000 दीनार और मेरी तरफ से रख लो। चुनाचे वो लेकर अपने काजी के पास तशरीफ लाए। अब वहां पर जो काजी के पास मुकदमा पेश होने वाला था, अब सब लोग यही सोच रहे थे कि इसके पास तो कारोबार भी नहीं है, कुछ नहीं है, कैसी मदद हो सकती है। चुनांचे जब वो तशरीफ लाया तो 3000 दीनार के साथ तशरीफ लाया, तो काजी ने सबसे पहला सवाल यही अर्ज किया कि बताओ तुम ये दिरहम 3000 दिरहम कहां से लेकर आए हो। तो उन्होंने सारा माजरा सुनाया कि मैंने ये अमल किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ऐसा फरमाया और मुझे वहां से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुरूद की बरकत से मेरी मदद फरमाई। तो वो काजी अपनी जगह से उठा और अंदर जाकर वो भी अपने हाथ में थैली लेकर आया है और अर्ज करने लगता है कि तुम ये 3000 दीनार बाद में लेना, ये दीनार से पहले मेरे दीनार इस शख्स को दे देना, ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बताए हुए इनाम में मेरा भी कुछ हिस्सा हो जाए, मेरे लिए भी कुछ बख्शिश हो जाए, मेरा भी कुछ सलाम मेरे हुजूर की बारगाह में चला जाए। ये दोनों का माजरा वो कर्ज देने वाला आदमी सुन रहा था, तो उसने फरमाया तुम दोनों जब इतने सखी हो सकते हो तो चलो मैं तुम दोनों से आगे बढ़कर अर्ज करता हूं कि मैं इसका कर्जा माफ कर देता हूं और मैं तुम दोनों से आगे निकल चुका हूं। तो मोहतरम सामईन करम, बताने का मकसद यही है कि मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने वाला कभी तन्हा नहीं हो सकता, उसकी मदद जरूर होती है। सिर्फ दुनिया के मामले में नहीं बल्कि क़यामत के मैदान में, हशर के मैदान में भी वहां मदद होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस कुदसी बयान फरमाई, जिसका जिक्र अहादीस के अंदर बयान फरमाया गया है कि क़यामत के दिन एक आदमी होगा जिसके हक में जहन्नम का फैसला कर दिया जाएगा, जिसके हक में जहन्नम का फैसला कर दिया जाएगा। वहां पर आदम अलैहिस्सलाम होंगे जो हम सब के वालिद हैं, वो वहां पर अपने सारे बच्चों का हिसाब किताब देखने के लिए तशरीफ फरमा होंगे। वो देख रहे हैं कि उनका एक बंदा, उनका एक बेटा, जिसे फरिश्ते पकड़कर घसीटते हुए ले जा रहे हैं जहन्नम की तरफ, तो वो चीखे मार रहा है कोई बचाने वाला तो मुझे बचाओ। तो आदम अलैहिस्सलाम आवाज देने लगे, या हबीब या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए आपके एक उम्मती को फरिश्ते पकड़कर जहन्नम में ले जा रहे हैं, जाइए और जाकर बचा लीजिए। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए फरिश्तों के पास आते हैं और आकर अर्ज करने लगते हैं कि छोड़ दो मेरे उम्मती को, घसीटते हुए जहन्नम में ना लेके जाओ, ये मेरा उम्मती है, मैं इसे जलता हुआ दोज़ख में जाता हुआ नहीं देख सकता। तो फरिश्ते कहते हैं कि हम तो अल्लाह का हुक्म मानने वाले हैं, हम तो नाक़िस हैं, हम तो अल्लाह की सिर्फ ताबेदारी करते हैं, अल्लाह ने हमें जो हुक्म दिया हम उस हुक्म की तामील कर रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि अल्लाह, आपने तो वादा किया है ना कि आप मेरे उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह अपनी मदद फरमाइए, फरिश्तों से कह दीजिए कि अब मेरे उम्मती को छोड़ दे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा तो फरिश्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस उम्मती को छोड़ देंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, इसका हिसाब फिर से लेना। चुनांचे फिर से तराजू तोला जाएगा और उसके नाम आमाल को तोला जाएगा। एक तरफ नेकी का पल्ला होगा तो दूसरी तरफ गुनाहों का पल्ला होगा। तो जिस जैसा उसका नाम आमाल तोला जाएगा तो गुनाहों का पल्ला वजन हो जाएगा और नेकी का पल्ला कमजोर हो जाएगा। इतना ही होना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने उम्मती से प्यार करते हैं, वो अपने अंदर, वो अपने लिबास से एक छोटी सी पर्चा निकालते हैं, छोटा सा कागज का टुकड़ा निकालते हैं और उसको नेकियों के पल्ले में रख देते हैं। जैसे ही वो कागज का टुकड़ा नेकी के पल्ले में रख दिया जाता है, उसके नेकियां गुनाहों पर हावी हो जाते हैं
اور وہ गुनाहगार से नेक बन जाता है और उसके हक में जन्नत का फैसला हो जाता है। जैसे ही जन्नत का फैसला हो जाता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाते हैं और उसे जन्नत का फैसला सुना दिया जाता है। और फरिश्ते पकड़कर जब उसे जन्नत में ले जाने की तैयारी करते हैं तो वो फरिश्तों से कहता है कि रुक जाओ, मुझे उस शख्स से बात करने दो। चुनांचे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और अर्ज करने लगता है कि इस मैदान महशर में जहां कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, जहां कोई एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं है, बताइए तो सही आप कौन है जो आपकी वजह से मेरी बख्शिश हो गई और मेरी अल्लाह तबारक व तआला ने मग़फ़िरत फरमा दी। और वो कागज का टुकड़ा क्या था जिसकी वजह से मेरा नाम आमाल नेकियों का पढ़ना ज्यादा वजन हो गया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मती, तो दुनिया में मुझ पर दुरूद पढ़ा करता था, तेरा दुरूद मैंने उठा कर रखा क्योंकि मुझे पता था कि क़यामत के मैदान में ये दुरूद तुझे काम आएगा। चुनांचे उस पर्चे में वही दुरूद था जो तू दुनिया में पढ़ा करता था, आज वही दुरूद को मैंने तेरे नाम आमाल में रख दिया है। आज उसी दुरूद की वजह से तेरे नाम आमाल का पढ़ना वजन हो गया है और तेरे लिए जन्नत का फैसला हो चुका है। ऐसा क़यामत के मैदान में वाक़या होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बजाते खुद ये वाक़या अर्ज किया है। तो मोहतरम सामईन कराम, जितना हो सके हमें दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, जितना हो सके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद और सलाम अर्ज करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हो कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और अपनी जिंदगी में दुरूद शरीफ की कसरत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।